جو اطلاعات ہیں ابھی اطلاع ملی ہے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے میں فون کر رہے تھے ادھر کہ کیا کوئی واقعہ تو ہوا ہے جی بلا وجہ تو نہیں ہوا. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انہیں مرکز میں اکاموڈیٹ کیا. پہلے مرکز سے صوبے میں بھیجا گیا, صوبے سے مرکز میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کوئی پرابلم تو تھا. اب تک جو معلومات ملی ہیں جو میں کنفرم تو نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک دوسرے فریق کا وہ موقف نہ لیا جائے یا تو آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو. سمن رائے ہیں ڈی جی پی آر, اچھا ان سے وہ ناخوش تھی. کہا جاتا ہے مبینہ طور پر وہ انہیں نکلوانا چاہتی تھی اور وہ کوئی ان سے خوش نہیں تھی ان کی کارکردگی سے. مزاج ان کا ایسا ہے کافی وہ اسرٹ کرتی ہیں بعض اوقات ضرورت سے زیادہ. تو پھر ظاہر ہے کہ معاملہ اس سے خراب ہو گیا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. صحیح. اب مرکز میں کہا جا رہا ہے, اب یہ کوئی مرکزی حکومت نے تو نہیں کہا کہ ان کو جگہ دی جائے گی, انہیں اکاموڈیٹ کیا جائے گا. بہرحال جتنا بڑا وہ ایسٹ ہیں, محنتی تو ہیں, وہ مینٹل انرجی بڑی ہے, متحرک بہت رہتی ہیں, لیکن اتنی بڑی لائبلٹی بھی ہیں ان کی وجہ سے. سیالکوٹ کے الیکشن میں بھی وہ کہہ رہے تھے امیدوار اور دوسرے لوگ, اور سعید بلی کے قریبی حلقے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت پرابلم ہوئے, ان کے بکھیرے ہوئے بہت کانٹے چننے پڑے. ٹھیک ہے. انہیں اس پہ بڑی شکایت ہے کہ یہ بات ہم لوگوں نے کیوں کہی. بھئی یہ بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ہم تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ جو معلومات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا جو ہے اپنا اون چودھری کا, اون چودھری کی بڑی خدمات ہیں پارٹی کے لیے. تو وجہ کیا؟ He has been spending money. متحرک بہت تھا, مطلب یہ وہ تو اب اللہ کے پاس چلا گیا, اس کو کیا کہنا. وہ جب اس کو میسیج دیا جاتا تھا, ہاں جی, جو اخبار نویسوں پہ مرحوم الزام تراشی کرتے تھے, اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو اب اس کو کیا عرض کیا جائے اس پہ. تو وہ یہ جب کہ اون چودھری کو میسیج دیا جائے تو یہ بھاگتا ہوا جاتا تھا. بعض اوقات اس کی سانس پھول جاتی تھی. بہت ولنگ ورکر ہے. ایک زمانے میں یہ تھی, ہم پہ بھی کسی نے ڈس انفارمیشن پلانٹ کر دی تھی کہ بھئی نائب اس کی انکوائری کر رہی ہے. کوئی انکوائری نہیں ہو رہی تھی, غلط ہمیں کسی نے اطلاع دی تھی. مجھے افسوس ہوا بعد میں کہ بھئی انہوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا. انہوں نے کہا میں تو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہی نہیں, تو اس کا کیا سوال ہے. اور بہت خدمت کی, خلوص دل سے وہ خان صاحب کے ساتھ تھے. یہ صلہ ملا پھر ہارون صاحب؟ یہی صلہ ملتا ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں. وفاداروں کا ہمیشہ یہی صلہ ملتا ہے. جے رحیم کو بھی یہی صلہ ملا تھا, مصطفیٰ کھر کو بھی نکال دیا گیا تھا, اور حنیف رحمی کو شاہی قلعے میں بھیجا گیا تھا. کچھ لوگ دلائی کیمپ میں بھٹو صاحب نے بھیجے تھے. جو لوگ پارٹی میں شروع میں ہوتے ہیں, جہانگیر ترین کے ساتھ بھی, جہانگیر ترین کا قصور کیا ہے آج تک کوئی بتا نہیں سکا. نہ تو وہ بیرسٹر ظفر صاحب کی کارکردگی میں جو کمیٹی بنی تھی, نہ وہ بتا سکی, نہ ایف آئی اے بتا سکی. اس کو کیا قصور ان کا نہیں پتا, یہ معلوم نہیں ہے ان کا جرم کیا تھا. بس یہ ہے درباری سازشیں ہیں, ایک دوسرے کے خلاف دھڑے بنے رہتے ہیں بہت. اور بھی میں آپ کو تفصیل اس کی بتاتا ہوں. اون چودھری نے بہرحال ایک کریکٹر کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ میں عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اب اس میں ایک دلچسپ پہلو دیکھیں آپ, وہ تو ایم پی اے نہیں تھے یا ایم این اے نہیں تھے, تو نکالے تو ایم این اے کو نکالے نا. مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے خلاف انتقامی کارروائی کا آغاز ہو گیا, دبانے کا آغاز ہو گیا ہے. پارٹی ہے نہیں, بس ووٹ عمران خان کے ہیں. پارٹی الیکٹیبلز ہیں, ان کے اپنے ووٹ ہیں, الیکٹیبلز ہیں اور عمران خان ہیں. پارٹی نہیں ہے, پارٹی نہیں رہے, پارٹی ہے ہی نہیں. مطلب دوسری پارٹیاں بھی کوئی ان کی جمہوری تشکیل نہیں ہے, وہ بھی زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں, لیکن یہاں تو پارٹی ہے ہی نہیں نا. اور خان صاحب پارٹی میں لڑائیوں کی پرواہی نہیں کرتے, اس کا مزہ لیتے ہیں, ہنستے ہیں. فلاں نے فلاں کے خلافیوں کا, فلاں نے فلاں کے خلافیوں کا. حالانکہ ان کی موجودگی میں ایک دفعہ چودھری سرور نے اور اس نے غالباً اپنے وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی نے ایک دوسرے پہ وہ, اور تو وہاں کچھ تھا نہیں, وہ نیپکن پھینکے ایک دوسرے پر. ہاں جی, اس سطح پر آ کر وہ خاموش رہے خان صاحب. ہی ڈس لائکڈ اٹ, لیکن وہ روکتے نہیں ہیں, وہ ڈسپلن نافذ نہیں کرتے, جمپنگ پیڈ سمجھتے ہیں پارٹی کو. ابھی دیکھیں نا پختونخوا میں کیا ہوا. پختونخوا میں گروپ بنایا ہوا ہے فرمان شاہ نے, وہ اپنا گنڈا پور ہیں, اس میں علی محمد خان صاحب ہیں, علی محمد خان صاحب ہیں, مشتاق غنی ہیں, ہاں جی,
اصل میں تو ان کی آرزو تھی وزیر اعلیٰ بننے کی, وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے. اب وہ آرزو تو تھی پرویز خٹک کی, لیکن پرویز خٹک صاحب چونکہ منمانی کرتے تھے, اس تجربے کا یہ نقصان ہوا کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنایا. اب کشمیر میں بھی انہوں نے جس آدمی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے اس سے انہیں یہ توقع ہے, جس نے اپنا تخلص نیازی رکھ لیا, میں اپنا تخلص سید رکھ لوں, بڑا ایچ رکھ لوں, وزیر اعظم, ہاں جی, چندر رکھ لوں, ہاں جی, راجپوت رکھ لوں, رانا رکھ لوں. عمران خان صاحب تو خود حیران کبھی کوئی دنیا میں ذات کا بھی تخلص ہوتا ہے, ہاں جی. خان صاحب خود ان کے اوپر حیران تھے ہارون صاحب کہ کہاں سے نیازی آ گیا یہ. نہیں حیران بھی تو خوش بھی بڑے تھے. یہ جو نوجوان تھا نا, جو بعد میں کوچ جس کو بنایا گیا اور وہ کرکٹ کا, تو وہ ایک دن ہم ان کے عمران خان صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تو بڑے اچھا کھیل رہا تھا, اچھا ہے, اچھا کھلاڑی ہے. تو وہ بار بار کوئی 6 دفعہ انہوں نے کہا یہ بھی نیازی ہے, یہ بھی نیازی ہے, یہ بھی نیازی ہے. ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی, یہ بھئی رجسٹر ہو گیا, ایک دفعہ کہہ دیا, بار بار کہتے تھے. اچھا بہرحال آپ کو پتہ ہے شہرام خان اور دوسرے 2 کون آدمی تھے, عاطف خان تھے, شکیل احمد تھے. یہ ملے تھے ایک اسٹیبلشمنٹ سے شکایت کرنے کے لیے کسی صاحب سے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ تک شکایت پہنچائیں کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف. خٹک کا بھی گروپ ہے, شاہ فرمان کا بھی گروپ ہے, محمود خان کا بھی گروپ, ٹھیک ہے. تو 3 آدمیوں کا بھی نکالا تھا انہوں نے. دڑے ہیں ہر جگہ پہ, ہر سطح پہ ہیں, گروپ ہیں ہر سطح پہ ہیں. یہاں بھی لوگ عثمان بزدار کو بنانے پہ خوش تو نہیں تھے, ہر دفعہ خان صاحب کو آ کے کہنا پڑتا تھا. ابھی بھی کون سا خوش ہیں ہارون صاحب؟ بزدار صاحب سے بہت سارے لوگ پارٹی بھر کر بھی خوش نہیں ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے نکالا, اب سب نام اتنے بہت سارے یاد نہیں رہتے. ضیاء اللہ بنگش, جی, غزن جمال ایکسائز کے, ضیاء اللہ بنگش, غزر خان جمال, حمایت اللہ خان. حمایت اللہ خان کا عہدہ کیا تھا؟ یہ انرجی کے مشیر تھے ہارون صاحب. جی, انرجی کے مشیر تھے. انرجی کے مشیر تھے, ان کو نکالا. تو یہ ہر ایک کی اپنی سیاست ہے. ٹھیک ہے, ترین گروپ کی سیاست پہ آئے ہارون صاحب. نذیر چوہان صاحب نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ انہیں استعمال کیا گیا اور استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دیا گیا. میں تو ان کے بیان پہ حیرت زدہ ہی رہ گیا. کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی میں کوئی ذرا سا بھی جذباتی توازن نہیں. اس کے پچھلے بیان دیکھے وہ سناتے رہے پچھلے 2-3 دن مختلف چینل. ہم عمران خان کے کوئی نوکر ہیں, ہم نے پارٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے, پارٹی کی خدمت انہوں نے کی تھی, چندہ دیا 8 کروڑ روپے مختلف مواقع پہ, اور اس کا کوئی راوی نہیں ہے. انہوں نے خود مجھے بتایا, He came to me and told the whole story. اب وہ اس سچویشن میں کاروباری آدمی ہے جو زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا. 1 مقدمہ, 2 مقدمے, 3 مقدمے, آپ کو پتہ ہی ہے نا. جی جی, عدالت نے ضمانت لے لی, انہوں نے پھر گرفتار کر لیا, اور 1 مقدمہ احتیاطاً پہلے سے درج رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت مؤثر ہیں. کون؟ اکبر شہزاد اکبر صاحب. جہانگیر اپنا شیخ رشید صاحب نے خود کہا کہ میں ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. The ministers have been told کہ اس کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. شہزاد اکبر صاحب یہ بڑا مقدس کام کر رہا ہے. ہے بھی مقدس آدمی ہے, مقدس کام کر رہے ہیں. اور وزیر داخلہ ہمارے جی جو پہلے تھے ننکانہ صاحب والے, کیا اس میں کرام ان کا